پاکستان دو لخت، 70,000 سے زیادہ پاکستانی دشمن کی قید میں، اور مغربی پاکستان کے ہزاروں مربع میل رقبے پر بھی دشمن کا قبضہ۔ یہ تھا نتیجہ سن 71 کی پاکستان انڈیا جنگ کا۔ انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی پاکستان سے بات تک کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ ہوتی بھی بھلا کیوں؟ ان کی عوامی مقبولیت تو بلندی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ مگر پھر دونوں ملکوں کے درمیان شملہ میں ایک معاہدہ ہوا، جسے مبصرین نے پاکستان کی سفارتی جیت قرار دیا۔ اندرا گاندھی مذاکرات اور پھر اس سمجھوتے کے لیے کیسے مان گئیں؟ سنیے آج BBC ریڈز میں۔ تحقیق ہمارے سابق ساتھی ثقلین امام کی ہے، میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا۔ مغربی پاکستان کے لگ بھگ 5,000 مربع میل پر انڈیا کا قبضہ تھا اور 45,000 فوجیوں اور نیم فوجیوں سمیت 70,000 سے زیادہ پاکستانی انڈیا میں جنگی قیدی بنے ہوئے تھے۔ انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی ایک فاتح ملک کی لیڈر کے طور پر اپنے عوام میں اس قدر مقبول ہو گئی تھی کہ حزب اختلاف کے ایک رہنما اٹل بہاری واجپئی تک نے انہیں ہندو دیوی درگا کا خطاب دے دیا تھا۔ اخبارات کے لیے وہ ہندوستان کی رانی بن چکی تھیں۔ ملک بھر میں پاکستان کو مزید سبق سکھانے کا غلغلہ تھا۔ دوسری طرف ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد نہ صرف پاکستانی فوج کے حوصلے پست تھے، بلکہ عوام کی زبان پر بھی ایک ہی سوال تھا: اب کیا ہوگا؟ بچے کچے پاکستان کو عسکری، سیاسی اور معاشی طور پر بقا کا مسئلہ درپیش تھا۔ پاکستان میں آئین تو تھا نہیں، اور سن 70 میں آئین سازی کے لیے منعقدہ انتخابات میں عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے سے قیادت کا بحران پیدا ہو چکا تھا۔ ان حالات میں فوج نے مارشل لا ریگولیشن کے ذریعے اقتدار سویلینز کے حوالے کیا۔ فوجی سربراہ جنرل یحییٰ خان مغربی پاکستان میں اکثریتی پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کو پہلا سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنا کر رخصت ہو گئے۔ انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی پاکستان سے بات کرنے کی روادار نہیں تھیں، مگر خاصی سفارتی کوششوں کے بعد انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے انڈیا کے شہر شملہ میں بات چیت کی حامی بھر لی۔ مذاکرات کے آغاز میں انڈیا واضح طور پر ایک فاتح ملک تھا، لیکن پھر وہ موڑ بھی آیا جب بقول ایک انڈین سفارتکار یہ فاتح ملک معذرت خواہ نظر آیا۔ انڈین مذاکراتی ٹیم کے ایک اہلکار کین بخشی نے بہت سالوں بعد اعتراف کیا کہ باوجود اس کے کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال چکی تھی، دنیا کی رائے انڈیا کے ساتھ تھی، تب بھی ان کا ملک زیادہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ بقول ان کے، ہم اپنی فتح پر معذرت خواہ نظر آ رہے تھے، ہم معاہدہ کرنے کی خواہش میں پاکستان کے سامنے جھکے جا رہے تھے۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر اودھے بالا کرشنن نے اپنے ایک آرٹیکل میں شملہ سمجھوتے کو اندرا گاندھی کی ایک سیاسی غلطی قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شملہ سمجھوتے اور اس کے بعد ہونے والے 1973 میں معاہدہ دلی نے وہ سب کچھ دے دیا جو پاکستان چاہتا تھا۔ تمام پاکستانی علاقہ جس پر انڈین فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور پاکستانی افواج میں سے کسی بھی افسر پر موجودہ بنگلہ دیش میں نسل کشی کے جرم میں مقدمہ چلائے بغیر ان سب کی بحفاظت پاکستان واپسی۔ ڈاکٹر بالا کرشنن لکھتے ہیں کہ اگر کبھی انڈیا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی برتری اور اس کے مؤثر ہونے کا نقطہ نظر آیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب انڈیا نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر پاکستان کے 5,000 میل رقبے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کی فوج کا تقریباً 1/4 حصہ جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ بالا کرشنن لکھتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انڈیا نے دونوں کو آسانی سے کیوں لوٹا دیا۔ تاہم اندرا گاندھی کے فیصلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی شکست کے بعد ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرنا چاہتی تھیں جو پہلی عالمی جنگ کے بعد کے معاہدہ وائسائے جیسا ہو، جس کی ذلت آمیز شرائط نے جرمنی میں بدلہ لینے کے شدید جذبے کو جنم دیا اور نتیجتاً جرمنی میں نازی قیادت ابھری۔ کین بخشی نے شملہ سمجھوتا طے پانے کے آخری مراحل کی جو کہانی بیان کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کی فوجی کامیابی کے بعد شملہ معاہدے میں سفارتی سطح پر اس کی شکست کی وجہ وائسائے سنڈروم کے ساتھ ساتھ پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو کی مذاکرات کی اعلیٰ حکمت عملی بھی تھی۔
ان کے بقول 1000 سال تک جنگ لڑنے کی بات کرنے والے بھٹو ایک دم نہایت میٹھے بن گئے تھے۔ وہ ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسا کہ انہیں جمہوریت کے تحفظ میں مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ امن جیسے بنیادی امور پر صرف ایک جمہوری حکومت ہی فیصلہ کر سکتی ہے، اس لیے انہیں ایک معاہدے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے لوگوں کو قائل کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھٹو اپنے 84 رکنی وفد میں سیاستدان، سرکاری ملازمین، انٹیلیجنس افسران، صحافی، دانشور اور فوجی افسران کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ وہ وہاں اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اس کی ایک مثال نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ ولی خان کی وفد میں شمولیت تھی، جو انڈیا میں دوست سیاسی رہنما سمجھے جاتے تھے۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری بھی، جو کشمیری تھے اور کئی انڈین افسروں کو ذاتی طور پر جانتے تھے، وفد کا حصہ تھے۔ انڈیا کی خواہش کے برعکس پاکستان کے لیے شملہ کی سربراہی کانفرنس اور طے پانے والا معاہدہ امکانات سے زیادہ فائدہ مند تھا۔ معروف محقق فرزانہ شیخ نے اپنے ایک مقالے ذوالفقار علی بھٹو ان پرسوٹ آف ایشین پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے یا پاکستانی فوجیوں پر جنگی جرائم کے مقدمے چلانے پر راضی ہوئے بغیر انڈیا سے امن کا وعدہ حاصل کیا، اور اسی معاہدے نے پاکستان کے جنگی قیدیوں کی انڈیا سے رہائی کی راہ ہموار کی۔ پاکستان میں تجزیہ کاروں کے مطابق شملہ معاہدہ دونوں ملکوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے تنازعات اقوام متحدہ کے اصول و ضوابط کے مطابق دو طرفہ مذاکرات اور پرامن طریقوں سے طے کریں۔ انڈیا کا موقف رہا ہے کہ دو طرفہ مذاکرات کا مطلب ہے کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات حل کرنے کے عمل میں کسی تیسرے فریق حتیٰ کہ اقوام متحدہ کا بھی کوئی کردار نہیں بنتا۔ اس کے برعکس پاکستان کہتا ہے کہ یہ معاہدہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور قواعد و ضوابط کا پابند ہے، اس لیے شملہ سمجھوتہ کسی دو طرفہ تنازع میں اقوام متحدہ کے کردار کو ختم نہیں کر سکتا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔